اب آپ سے متعلقہ ایک بہت ہی خاص موضوع شادیاں، تو یہ آپ کو جو زیادہ شادیوں کا شوق ہے اور آپ لوگوں کو بھی اس پر بہت ابھارتے ہیں، یہ کب سے پیدا ہوا اور یہ کیسے آپ کے اندر یہ بات آئی؟ یہ سن 2004 میں مجھے شادیوں کا شوق پیدا ہوا ہے۔ میری عمر تھی، آپ 2004 میں کتنی عمر ہونی چاہیے؟ اگر میں ابھی 43 کا ہوں تو آپ سوچ لیں 2004 میں کتنا ہوں گا میں۔ ہاں 43 سے 14 سال نکال لیں آپ، 29 سال، 28-29 سال میری ایج تھی۔ مجھے یہ شادیوں کا جنون ایسے چڑھا کہ الحمدللہ میں سوچتا بہت تھا، یعنی کسی بھی چیز کو نا منطقی انداز میں سوچتا تھا۔ مدرسے میں جب اسکول پڑھتا تھا نا، مجھے لڑکے سائنسدان کہتے تھے۔ تو سوچتا بہت تھا میں، تو ایسے ہی مجھے ہمارے خاندان میں لڑکیوں کے نکاح میں مشکلات تھیں بہت زیادہ، سبھی جگہ ہیں، لڑکیاں بالغ ہو گئی ہیں، عمریں لمبی ہو گئی ہیں، طلاق ہو گئی تو اس کی شادی نہیں ہو رہی، بیوہ ہو گئی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو میں سوچتا تھا اس پہ کہ یار یہ کیا وجہ ہے کہ یہ ان کی شادیاں نہیں ہوتی، وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے انا کل شیء خلقناہ بقدر، کہیں سے سرا مل جائے نا آپ کو تو پھر وہاں سے، جیسے کوئی اچھا حکیم یا ڈاکٹر کہتے ہیں نا، مرض کی ہم نے جو اصل وجہ تھی وہ پتہ چل گئی ہے۔ آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، پیناڈول کھا رہے ہیں، سر میں درد ٹھیک ہو جائے گا، لیکن سر میں درد ہو کیوں رہا ہے؟ تو اکثر علماء سے میں پوچھتا تھا یہ کیا مسئلہ ہے کہ ادھر بھی طلاق یافتہ، ادھر بھی کنواری، کسی کی بیٹی پیدا ہو جائے تو وہ پریشان، اور یہ سارے مسائل کیوں ہو رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جہیز کی لعنت ہے، اور معاشرے میں دیر سے شادیوں کو رجحان ہے، اور بے حیائی وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہیں یہ پریشان اس لیے کہ اس کے سر میں درد ہے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ سر میں درد کیوں ہے، جہیز کی لعنت کیوں ہے۔ تو میں اس پہ غور کرتا تھا، مجھے یاد، آپ میرے دوستوں سے پوچھ لیں، میں ان کا سر کھاتا تھا، میں بٹھا کے ان سے بحث کرتا تھا، یار اس پہ بات کرو، یہ کیوں ہے، جہیز کی لعنت کیوں ہے، بارات کیوں ہیں، اور یہ مسائل کیوں ہیں معاشرے میں، دیر سے شادی کا رجحان کیوں ہے۔ یہ الیکٹرانک میڈیا تو یوٹیوب وغیرہ تو اب آیا ہے نا، ڈرامے فلمیں تو ہمیشہ سے دیکھے جا رہے ہیں، اور دوستیوں کا ماحول اور یہ سب چیزیں تو ہمیشہ سے ہیں، لیکن ایک دم اتنا کیا ہو گیا کہ ہمارے باپ داداؤں نے کبھی وہ جو بتاتے ہیں، ہم نے ایسی لڑکیوں کی مشکلات نہیں سنی تھی جو اب ایک دم سے ہو گئی ہیں۔ تو میں نے کہا یہ جہیز ویز جو ہے نا، یہ کسی اور بیماری کے سبب سے آیا ہے، یہ اصل یہ نہیں ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے۔ میں نے اس آیت پہ غور کیا، میں نے کہا کیا یہ ممکن ہے کہ ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ 4 نکاح کرو، اور ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے میں نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے؟ تو یقیناً عورت اسی اندازے سے پیدا ہوئی ہے جس اندازے سے اللہ نے مرد کو نکاح کی ترغیب دی ہے۔ پھر میں نے اس میں مطالعہ کیا میڈیکل سائنس کا، وہ کیا کہتی ہے۔ یورپ کے تمام ڈاکٹر اس بات پر متفق ہیں کہ مرد میں سیکسول ڈیزائرز عورت سے زیادہ ہیں۔ میں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ مرد میں ڈیزائر زیادہ ہوں اور عورتیں کم پیدا ہوں۔ اب جب ریسرچ کی تو مرد اور عورت کی جو آبادی کا ریشو ہے تقریباً برابر ہے وہ۔ میں نے کہا یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ عورتیں زیادہ بھی پیدا نہیں کر رہے، کچھ نہ کچھ ہے، یعنی اسلام تو غلط نہیں ہو سکتا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ تو ان دنوں میں اسلامک بینکنگ بھی کچھ پڑھ رہا تھا۔ اسلامک بینکنگ میں ہم نے پڑھائی کے دوران ایک سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا اصول پڑھا، جس چیز کی سپلائی ڈیمانڈ کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے تو اس کی ویلیو گرتی ہے، اور اگر سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ زیادہ ہو، میں نے کہا پکڑ لیا بھائی، مسئلہ حل ہو گیا۔ عورت کی تعداد مرد کے برابر بھی کیوں نہ ہو، لیکن قدرت یہ چاہتی ہے کہ عورت کی سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ زیادہ ہونی چاہیے، لہذا اسلام نے جو مرد کو 4 شادیوں کی ترغیب دی وہ اس لیے نہیں کہ ہر مرد 4 کرے، یہ ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اتنی عورتیں پیدا نہیں ہو رہی۔ اسلام نے اس لیے کیا ہے کہ اکثر مرد جب 4 کی کوشش کریں گے تو بہت سارے مردوں کو کنوارا رہنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا، وہ انتظار میں ہوں گے کہ کوئی بیوہ ہو تو ہم اس سے نکاح کریں۔ اور مردوں میں حادثات کا تناسب، موت کا تناسب خواتین سے زیادہ ہے، مردوں میں نشے کا تناسب، چرس ہیروئن کا تناسب، نااہلی کا تناسب، تو اللہ نااہل مردوں کو، ہیروئنچیوں کو کنوارا رکھنا چاہتے ہیں، اور عورت کو اللہ کسی باصلاحیت مرد کی دوسری بیوی بنانے پر تو آمادہ ہے، لیکن چرسی ہیروئنچی کی پہلی بیوی بنانے پر راضی نہیں۔ یہ فطرت کا اصول ہے، کیونکہ مردوں میں نااہلی عیاشی کا تناسب عورت سے زیادہ ہے، نشے کا۔ اور میں نے کہا یہ سپلائی اور ڈیمانڈ جو ہے نا، یہ صراحت، یہ انا کل شیء خلقناہ بقدر جو قرآن نے کہا ہم نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا ہے۔
اب میں علماء سے بحث کرتا تھا, بات کرتا, بحث کیا یعنی ان سے جو میری یعنی میرے لیول کے تھے, وہ کہتے یہ ہے یہ. میں نے کہا یار یہ جو جہیز ہے نا یہ مجھے انعامی اسکیم لگتا ہے کہ جب آپ کے ہاں پیپسی کی بوتلیں زیادہ ہو جاتی ہیں نا, کمپنی کے پاس پینے والے نہیں ہوتے, تو پیپسی والے کہتے ہیں 4 بوتلیں پر 1 مفت. تو اصل میں لڑکیوں کے لیے مشکلات ہیں, رشتے آتے نہیں ہیں, تو یہ شروع یہاں سے ہوا ہے, شادی کر لو ڈبل بیڈ مفت, ٹھیک ہے نا, گاڑی مفت. اور اب تو ہندوستان میں جو ہے نا باقاعدہ چیک دیے جا رہے ہیں. تو تاریخ کا میں نے مطالعہ کیا, پتہ چلا کہ ہندوؤں کے ہاں بھی جہیز اس وقت شروع ہوا ہے جب 1 بیوی کا نظام آیا ہے, ورنہ ہندوؤں کے ہاں بھی 100 بیویاں رکھنے کا رواج تھا, اس وقت جہیز کا تصور نہیں تھا. تو یہ جہیز بھی ہندوستان میں جو آیا ہے ہندوؤں کے ہاں, وہ اس وجہ سے آیا کہ ان کے ہاں 1 بیوی کا نظام ہے, کیونکہ ہر عورت کو مرد چاہیے, مرد کو بھی عورت چاہیے, اور عورت کو مرد کی ضرورت مرد سے زیادہ ہے, لہذا وہ مجبور ہے. تو اسلام نے تو مہر دیا کا نظام دیا نا کہ تم پیسہ خرچ کرو. تو یہاں سے میں نے غور کرنا شروع کیا, اور اتنا میں اس میں بحث کرتا تھا, 3-3 4-4 سال ایسے بھی ہوتا تھا. رات کو ایک مولانا صاحب کو میں نے پکڑ لیا, میں نے کہا مجھے اس کا جواب دو. وہ یعنی سبھی میرے خلاف ہو گئے تھے نا, یار کیا باتیں کر رہا ہے. حضرت مولانا سم شبوری صاحب شہید رحمہ اللہ تعالیٰ, ان کا مشہور واقعہ, مجھے انہوں نے بلایا, انہوں نے کہا کہ میں احیاء سنت کے نام سے ایک ادارہ کھول رہا ہوں, میرے پاس لڑکیوں کے میسیجز, کالز, ان کے والدین کے خطوط کے, شادی نہیں ہو رہی, ہر ایک کا کہہ رہے ہیں یہی مسئلہ بنا ہوا ہے. تو میں جو ہوں نا آپ کو, میں ایک ادارہ کھول رہا ہوں اور آپ بھی تقریریں کریں, بیان کریں, آپ کا بھی ایک حلقہ ہے. اور اصل وجہ ہے کہ بغیر جہیز کے شادیاں لوگ کرتے نہیں ہیں, تو میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ ایسے لڑکوں کو جمع کروں جو بغیر جہیز کے شادی پہ آمادہ ہو جائیں, تو آپ جہیز کے خلاف مہم چلائیں. میں نے کہا نہیں چلے گی. میں نے کہا حضرت پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لڑکیاں جہیز تیار کر کے بیٹھی ہیں پہلے ان کا سروے کریں ان کی کون سی ہو رہی ہے. آپ کی تحریک سے کچھ ایسی لڑکیوں کی شادیاں ہو گئیں جو جہیز نہیں ہے جن کے پاس, وہ رہ جائیں گی جنہوں نے جہیز بھی تیار کر کے رکھا ہوا ہے, تو وہ ان کے ساتھ مسئلہ جو ہے نا خراب ہو جائے گا. پھر میں نے, ان کا شہد کا بڑا بزنس تھا, تو پھر میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا دیکھیں گرمیوں میں شہد کے ریٹ کم ہوتے ہیں, خریدنے والے نہیں ہوتے, ڈیمانڈ وہ پورا. ان سے اس گپ شپ ہوئی میری, انہوں نے بڑی لمبی سا, انہوں نے یار یہ تو بڑی منطقی بحث ہے, اور یہ فی الحال یار اتنی ہم 4 شادیوں کی ترغیب نہیں چلا سکتے, آپ ایسا کریں جہیز کے خلاف ذرا بیان کیا کریں. میں نے کہا حضرت میں نہیں کروں گا, ٹھیک ہے میں بیان کروں گا جہیز کے خلاف, لیکن وہ اس سے یہ آپ کا سیٹ اپ چلے گا نہیں, اور آپ چلائیں اس تحریک کو, یہ بالکل بھی کامیاب ہونے والی نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. 3 مہینے انہوں نے شادی دفتر کھولا, فری شادیاں کرانے کا انہوں نے انتظام کیا کہ بھائی ترغیبی بیانات کیے کہ جو نوجوان غریب لڑکیوں سے, بیوہ لڑکیوں سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور بغیر جہیز کے وہ نام لکھوائیں. یہ تحریک ان کی چلی ہے. 3 مہینے بعد میں حضرت سے ملنے کے لیے گیا, میں نے کہا حضرت کیا رپورٹ ہے. وہ بڑی لمبی سانس بھری, انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کی درخواستوں کی تو بھرمار ہے اور لڑکوں کی درخواستیں بہت ہی کم ہیں. اور میں نے کہا کیا ریشو, انہوں نے کہا 3.5 اور 1 کا ریشو ہے. اور انہوں نے کہا کہ جو لڑکیاں ہیں وہ ایجوکیٹڈ, MA PhD, ایک سے خوبصورت اچھے خاندان کی, اور لڑکے انتہائی نکھٹو قسم کے. میں نے کہا درخواست دے کے جو شادی کرے گا نا وہ وہی ہوگا جس کو محلے میں, خاندان میں کوئی گھاس ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ محلے میں, خاندان میں اگر کوئی ایجوکیٹڈ لڑکا ہے, محلے والے, خاندان والے اس کو نہیں چھوڑیں گے. لڑکیاں خود نہیں چھوڑتی کہ بھائی یہ اس کو کسی طرح سیٹ کرو, کوئی نہیں چھوڑے گا. میں نے کہا وہ آپ کے پاس تھوڑی آئے گا. میں نے کہا حضرت میں نے پہلے عرض کر دیا تھا یہ اس کا حل نہیں ہے. خیر الحمدللہ وہ بھی, پھر میں نے اس میں اس دوران میں کتاب بھی لکھ رہا تھا اس تعدد زوجات کے موضوع پر. وہ کتاب انہوں نے پڑھی تو انہوں نے اس پہ تبصرہ لکھا کہ میں نے اس موضوع پر ایسی کتاب آج تک نہیں پڑھی ہے. خود بہت بڑے رائٹر تھے وہ, بڑی اچھی تخریج لکھی انہوں نے اس کتاب پر. پھر انہوں نے خود بھی دوسری شادی کی. ٹھیک ہے, تو یہ ہے بہت ہی میں نے مختصر بیان کیا ہے. تو یہ تو ایسا ٹاپک ہے میں 6 گھنٹے بول سکتا ہوں اس پہ. میں نے خود بھی پھر نکاح کیا اور میں نے بہت یعنی اس میں قربانی دی ہے. لوگ مجھے تانے دیتے ہیں کہ 3 شادیاں کر کے بیٹھا ہوا ہے اور بڑے مزے کی زندگی ہے. ایسا نہیں ہے, بہت بڑا جہاد ہے یہ. مجھے یاد ہے جب میں نے دوسری شادی کی تھی تو میرے ساتھ کیا ہوا, بلکہ شادی سے پہلے کیا ہوا, اور تیسری کی تو کیا ہوا. یہ بہت, لیکن علماء یہ کہتے تھے کہ اس زمانے میں نہیں ہو سکتا. میں نے کہا دیکھیں جب ایک مصیبت آئی ہو اور آپ کے پاس اس کا کوئی حل نہ ہو, ایک ہی حل متعین ہے, تو آپ کو وہ کام تو کرنا ہے. باقی اس میں جو مشکلات ہیں ان کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ اس کو کیسے دور کیا جائے. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن ہے نہیں, یہ تو کرنا ہی کرنا ہے.
کیونکہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو اگلی نسل میں یہ مشکلات اس سے بھی زیادہ ہوں گی، اور ایک نکاح کا رواج بھی آہستہ آہستہ، کیونکہ لڑکوں کو جب یہ زنا کے چسکے لگیں گے نا اور لڑکیاں مجبور ہو کے گھروں سے بھاگیں گی تو ایک شادی بھی نہیں ہوگی. اور دیکھ لیں اب ایک بھی نہیں ہو رہی، 40 سال تک لڑکے گھوم رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے یار کہ عمر کے کسی بھی حصے میں مل جائے گی. نہیں، آپ نے یہ کہا کہ آپ نے ترغیب دی، ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ ہے مشکل کام، ٹف کام. دیکھیے میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ وہ اکثر میں واقعہ سناتا ہوں. ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یار وہ مفتی صاحب آپ سے میں کب سے ٹائم لے رہا ہوں. تو مجھے ہوٹل میں لے گئے، دودھ پتی منگوائی انہوں نے، ہمارے بڑوں میں سے تھے، تو میں نے بھی ان کو، میں نے کہا ٹھیک ہے ملتے ہیں. کہنے لگے یار آپ کا بڑا تجربہ ہے شادیوں کا، تو میں بھی کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا دیکھیں جی مختصر بات ہو، ٹو دا پوائنٹ ہو، وقت آپ کے پاس بھی نہیں، میرے پاس بھی نہیں ہے، لمبی چوڑی تقریریں نہیں. تو کہتے ہیں کیا مختصر ہو؟ میں نے کہا بھائی ثواب کی گارنٹی ہے، حالات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ثواب نہ ملے قیامت میں میرا گریبان پکڑنا بہت نیکی کا کام ہے، حالات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس نیت سے اتنی ہمت ہے تو کولو میں سر دیں، نہیں ہے تو روتے ہوئے نہیں آنا یہ کیا ہو گیا. کریں ضرور، ہمت کرنی پڑے گی، لیکن حالات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو جہاد سمجھ کے کریں، ضرورت ہے معاشرے کی.